بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ عمران خان صاحب مخاطب تھے ساہیوال چیچا وطنی کے حلقے سے، وہ ضمنی انتخاب کے ہنگام جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی امپائر بھی ساتھ ملا لے نون لیگ تو وہ الیکشن نہیں جیت سکتے، 20 میں سے 20 نشستیں تحریک انصاف جیتے گی اور ای سی پی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ انہوں نے الزام عائد کیا۔ بات آج ہم نے اس موضوع پر بھی کرنی تھی، لیکن سر دست ہم بات کریں گے، پرچے ہو رہے ہیں، مقدمے ہو رہے ہیں، توہین، غداری، آئین شکنی اور پھر درپیش صورتحال جس میں سیاست، صحافت اور تمام مکتبہ فکر جو ہیں اس کی زد میں آ رہے ہیں۔ یہ چیلنجز اپنی جگہ، لیکن بات بگڑتی کیسے ہے اور حل کیا ہے اگر شکایات ہوں؟ میری مراد اینکر عمران ریاض خان کی گرفتاری کی جانب ہے، جو کل شب گرفتار ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام آباد کی حدود سے گرفتار نہیں ہوئے، پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پیش کیے گئے۔ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بتایا ان کی درخواست پیش جی، وہاں پر معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا چیف جسٹس نے کہ یہ ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، لاہور ہائی کورٹ لے جایا جائے۔ پھر اٹک گئے اور اٹک کی عدالت نے انہیں ایف آئی اے پنڈی کی کسی کورٹ میں بھیجا جو تازہ اطلاعات ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ ملک احمد خان صاحب نے بتایا کہ جی ان کے خلاف پرچے درج ہوئے ہیں، گرفتاری ہوئی ہے، 17 سے زائد مقدمات ہیں پنجاب بھر کے مختلف شہروں میں۔ معروف قانون دان جناب حامد خان صاحب نے بھی اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رکھا ہے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے ایک تو ہے نا کہ آپ کسی شخص پہ کوئی ایف آئی آر درج کیے بغیر، کوئی مقدمہ رجسٹر کیے بغیر اس کو گرفتار کر لیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی نامعلوم افراد آ کر آپ کو زد و کوب کریں، آپ پہ تشدد کریں، یہ الگ الگ معاملے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اس پر پولیس کارروائی کرتی ہے، کسی شخص کو پکڑتی ہے۔ اب یہ جو ان کو اٹک سے گرفتار کیے، اٹک پولیس نے گرفتار کیا ہے، اب چکوال پولیس بھی پہنچی ہوئی ہے ان کو تحویل میں لینے کہتے ہیں پیکر لاء کے تحت مقدمہ درج اور ہوئے کوئی ہیں، 17 مقدمے ان پر درج ہیں مختلف مقامات پر۔ یہ ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص اظہار خیال کرتا ہے اور وہ گفتگو جو ہے دور دور سنی جاتی ہے، الیکٹرانک، ہم بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، وہ پورے ملک میں سنی جائے گی، ملک سے باہر بھی سنی جاتی، اور تو جہاں جہاں لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں وہاں اگر کسی کو شکایت پیدا ہوتی ہے تو وہ اس پر پرچہ کٹوا سکتا ہے اور مقدمہ درج کروا سکتا ہے۔ اب ایک ہی معاملے میں کئی پرچے کٹتے ہیں، کئی مقدمے درج ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت امیر شکیل الرحمان اس کا نشانہ بنے تھے، ان پر کئی مقدمات درج ہوئے مختلف مقامات پر۔ اور اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ ہاں، اس کو کیسے، اس کا یعنی اس کو، اس سلسلے کو کیسے روکیں؟ اور حامد خان صاحب کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی 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 یہ حامد خان صاحب کیونکہ ہمارے جو انتہائی یعنی اہم ترین وکلاء ہیں ہمارے اور سینئر ترین ان میں ہیں، ہم کو بڑی توجہ سے لوگ ان کی بات سنتے ہیں اور وہ یہ قانونی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں، تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ اس میں ہماری رہنمائی کریں۔ خان صاحب یہ دیکھیے یہ صورت پیدا ہو رہی ہے کہ ایک اینکر پر، ایک مضمون نگار پر مختلف مقامات میں لوگ پرچے کٹوا دیتے ہیں اور مختلف مقامات کی پولیس جو ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کا مداوع کیا ہے؟ قانونی طور پر اس کا کیسے سامنا کیا جائے؟ اس میں آپ رہنمائی فرمائیں ذرا ہماری۔ دیکھیے یہ بہت مشکل سا مسئلہ ہے سامی صاحب، کیونکہ یہاں تو لگتا ہے کہ کسی ایسی قوت کوئی پیچھے ہے ان کے، جو کہ لوگوں کی زبان بندی چاہتی ہے، بالخصوص ہمارے میڈیا کے لوگوں کی زبان بندی کے لیے یہ کوشش ہو رہی ہے۔ جیسے آپ نے مثال دی ہے شکیل الرحمان صاحب کی، اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ وہی قوتیں پیچھے تھی جو چاہتی تھی کہ وہ بالخصوص ان اخبارات یا ان ٹی وی چینلز کو جو ہے ان کو ڈسکریج کرنے کی یا پیچھے ہٹانے کی، جو کہ یہ چاہتی تھی کہ یہ بات کھل کے نہ کر سکے اور ان کی زبان بندی ہو۔ یہ بھی معاملات اسی کی ایک کڑی نظر آتی ہے کہ اس میں لوگوں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے، ہمارے
ٹی وی اینکرز کو، ہمارے جرنلسٹ کو کیا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری عدلیہ اس معاملے میں کس حد تک معاون ثابت ہوتی ہے. کیا وہ اس وقت جس طرح شکیل الرحمان صاحب کے والے وقت میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ہماری عدلیہ نے کوئی اتنا اچھا رول پلے نہیں کیا اور اتنا عرصہ ان کو جیل میں ان کو سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا. ایک بے سروپا مقدمے میں ان کو 7-8 مہینے جیل میں رہنا پڑا، جیل میں رکھا گیا. تو یہ ایکچولی وہ ایک مثال قائم کر رہے تھے ان کو، ان پر یہ سارا کچھ لا کے اور ان کو اور اب بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب پھر وہی قوتیں ہیں جو کہ زباں بندی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. مے بی اس دفعہ فوکس بدل گیا ہے، ان کی طرف نہیں ہے جن کی طرف پہلے تھا، اب دوسروں کی طرف ہے. لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ وہی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو بہرحال اس میں عدالتوں کا رول آپ کے سامنے آئے گا کہ کیا ہے وہ. اس میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے نا، ایک شخص پہ مقدمہ قائم کرتا ہے سکھر میں، ایک خانیوال میں، ایک ملتان میں، ایک کوئٹہ میں، ایک پشاور میں، تو شخص جو ہے اس کے تو ٹکڑے ہو جائیں گے. کبھی ایک طرف کی پولیس اس کو گھسیٹے گی، کبھی دوسری طرف کی پولیس اس کو گھسیٹے گی. تو کیسے، کیا یہ مقدمے یکجا کیے جا سکتے ہیں؟ کسی ایک جگہ اس کی سماعت ہو سکتی ہے؟ یعنی کچھ کرنا تو ہوگا نا، کوئی قانونی راستہ تو نکالنا ہوگا. اس کا راستہ تو یہ ہے کہ اگر یہ مقدمے سارے پنجاب کے ہی مختلف اضلاع میں ہیں تو پھر اس صورت میں آپ لاہور ہائی کورٹ کو رجوع کر سکتے ہیں اور سارے مقدمات کو یکجا کر کے ان کے خلاف جو ہے وہ پریئر کر سکتے ہیں کہ یہ جہاں جہاں بھی پرچے ہیں ان پرچوں کو کویش کیا جائے. کیونکہ وہ تو ایک سازش کا حصہ نظر آئیں گے نا. جب مختلف لوگ مختلف ڈسٹرکٹس میں اس قسم کے پرچے کٹوائیں گے تو ایک تو یہ نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے کوئی اور قوتیں ہیں جو کہ ہر جگہ کی پولیس ان پر مجبور ہے پرچے کاٹنے پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ریلیف بھی ملنا ہے تو اجتماعی طور پر ہائی کورٹ کا جس سارے پنجاب کے اوپر جورسڈکشن ہے وہی اس سلسلے میں مددگار ہو سکے گی. دیکھیں نا خان صاحب، اس کیس میں بھی اٹک، لاہور، بہاولپور، مظفر گڑھ، بھکر، سرگودا، کالا باغ، گجرانوالہ اور چکوال کا بھی تازہ واقعہ یہاں پر سارے پنجاب کے اضلاع ہے. جی اب سر یہ دیکھیے کہ المیہ ایک یہ بھی ہے جو شامی صاحب نقطہ اٹھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کہ اس سے پہلے دور حکومت میں بھی صحافیوں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے تب بھی پسند ناپسند اور تقسیم کی وجہ سے ان لوگوں کو ان کے اوپر چارجز فریم کیے گئے، غدار کہا گیا، ملک دشمن کہا گیا. اب دوسری دور حکومت آیا ہے، اب پھر پسند ناپسند کی بنیاد پر کچھ لوگ ہیروز ہیں، کچھ لوگ غدار ہیں. تو یہ ہماری سیاست اور صحافت دونوں کا المیہ ہے نا کہ اپنی پسند یا ناپسند یا اپنی حق میں بولنے یا نہ بولنے والوں کے اعتبار سے کسی کو ہیرو بناتے ہیں ہم اور کسی کو غدار بناتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح ہے. اس میں بنیادی طور پر ہماری جو جمہوری قوتیں ہیں ان کی کمزوری نظر آ رہی ہے کہ وہ جو ہے اس معاملے میں ایک تو پارٹیزن ہو جاتی ہے، دوسری وہ قوتیں جو ہیں جو ان کے پیچھے ہیں ان کو انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی. تو یہ دونوں طرح سے یہ سوچناک بات ہے. اسی تجربے سے ہم پہلے بھی گزرے ہیں، اب بھی گزر رہے ہیں. تو وہاں صورت الٹیمیٹلی پھر وہی بات آتی ہے کہ اس میں عدلیہ کا کیا رول ہوتا ہے. کیا عدلیہ آزادی صحافت کے لیے اس وقت کوئی مثبت کردار ادا کرتی ہے کہ نہیں؟ اس پہ بہت حد تک ڈپینڈ کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ جیسے آپ نے بتایا کہ ایک ہی صحافی کے خلاف اتنے مختلف اضلاع میں پرچے کاٹے گئے ہیں تو اس میں لاہور ہائی کورٹ کو انہیں پرنسپل سیٹ کو انہیں ان کی جورسڈکشن وہ کرنی چاہیے اور سارے پرچوں کے حوالے سے ایک ریلیف مانگنا چاہیے اور سسپینڈ کرانے کے لیے درخواست دینی چاہیے. یعنی ضمانت کی درخواست بھی یعنی لاہور ہائی کورٹ انٹرٹین کر سکتی ہے کہ سب مقدمات میں ضمانت دی جائے، یا ڈور ٹو ڈور جانا پڑے گا تاکہ ایک ایک جگہ جا کے ضمانت ہو، پولیس وہاں کی گھسیٹیں پڑے گی یعنی اینکر کو. تو یہ تو بڑی ایک عجب صورتحال پیدا ہو جائے گی. میرے خیال میں اس میں بہتر یہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں پرنسپل سیٹ پر لاہور میں آپ کویشمنٹ کی درخواست دیں. سارے
ساری ہی مختلف FIRs کی جو پنجاب کے مختلف اضلاع میں کٹی ہوئی ہیں اس کی کوگنیزنس تو جو ہے وہ پرنسپل سیٹ لے سکتی ہے اگر اس سارے پرچوں کا تعلق پنجاب کی اضلاع سے ہے. ٹھیک، بہت شکریہ جناب حامد خان صاحب. اب سر بات یہ ہے کہ یہ بالکل حوصلہ افزا بات نہیں ہے جس طرح سے انہیں گرفتار کیا گیا, ہتھ کڑی لگائی گئی, پھر جس طرح سے ان کو لے جایا گیا. بات یہ ہے کہ کسی بھی میڈیا پرسن کی گرفتاری جو ہے قابل ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کی تائید کریں یا اس کی حمایت کریں. بالکل ٹھیک بات. ہم تو لیکن ہم کوئی ایسا میکینزم ضرور بننا چاہیے. یہ نقطہ جو ہم اٹھا رہے ہیں ابھی, ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پریس کونسل ہم نے بنائی تھی پرنٹ میڈیا کے لیے, وہ بھی کوئی کام نہیں کر رہی. ادھر پیمرا کے قوانین موجود ہیں مگر وہ بھی الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے. یہ سوشل میڈیا پر جو بات چیت ہوتی ہے اس کی ریمیڈی کیا ہے, یعنی جس کو شکایت پیدا ہو وہ کس طریقے سے یعنی مکالمہ کر سکے اس متعلقہ شخص کے ساتھ. وہ تو پھر FIA اور سائبر کرائم ایکٹ نہیں, کوئی فورم ایسا ہونا چاہیے, کوئی میڈیا فورم ایسا ہونا چاہیے جہاں لوگ بیٹھیں, ہمارے بڑے بیٹھیں اور وہ گریونس جو ہیں لوگوں کی وہ سنیں اور جو متعلقہ اینکر ہے, رائٹر ہے, اس سے بھی بات کریں. بالکل ٹھیک. لیکن اس کا کوئی حل تلاش کرنا ہوگا, وگرنہ تو اگر آپ ہر ضلع سے اور تحصیل سے پرچہ کاٹ کے اور پولیس ایک جگہ کبھی لے جائے کبھی دوسری جگہ لے جائے تو اس میں تو پھر برسوں لگ جائیں گے مقدموں کو بھگتاتے. اپوزیشن لیڈر سندھ کے جو حلیم عادل شیخ وہ بھی تو گرفتار ہوئے, لاہور آئے ہوئے تھے. نہیں, وہ تو ایک مقدمہ درج تھا نا ان کے اوپر, یہاں آ کے ان کو گرفتار کر لیے. بہتر تھا وہیں گرفتار کرتے, یہاں آ کے تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے. سندھ ہے جو سرکاری زمین کے جھوٹے کاغذات بنانے کے الزام میں وہ کہتے ہیں ہم نے لیکن آج تو قائم نہیں ہوا. بھائی سندھ کے اندر پکڑ لیتے ان کو, یہاں پنجاب آ کے گرفتار کرنے کی ضرورت کیا تھی. لیکن بہرحال ان کو تو پہنچ جائیں گے, وہاں کورٹ کا سامنا بھی کر لیں گے. یعنی قانون جو ہے, اب قانون کو بھی تو بعض اوقات اس طرح استعمال کرتے ہیں نا جس سے لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں. وہ اچھی بات تو نہیں ہے. اہل صحافت کے خلاف اور اہل سیاست کے خلاف قانون اس طریقے سے استعمال ہو کہ ان کا جینا دوبر ہو جائے. اہل صحافت کے نام بھی کچھ دو لفظ کہہ دیجئے کہ میں بار بار مثال دے رہا ہوں کہ پچھلے دور حکومت میں یا اس سے پہلے جن صحافیوں کو زد و کوب کیا جاتا تھا, ہراساں کیا جاتا تھا, یا میں کہتا ہوں آپ بات ایک الگ رکھیں نا. زد و کوب کرنا اور چیز ہے, غائب کرنا اور چیز ہے, مقدمے درج کرنا اور چیز ہے. یہ تو آپ ایک آپ قانون کے تحت ایک کارروائی کر رہے ہیں نا, لیکن وہ ایک مضحکہ خیز صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اس کا مداوع ڈھونڈنا چاہیے, مداوع ڈھونڈنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب ایک بات یہ ہے, ہمارے جسٹس شہرام سرور چودھری جی ہاں لاہور ہائی کورٹ, ان کی والدہ جو ہے انتقال کر گئیں, ایک عرصے سے علیل تھیں. شہرام سرور چودھری صاحب ہمارے بڑے عزیز دوست تھے. غفور چودھری صاحب, عبدالغفور چودھری صاحب پنجاب کے وزیر قانون رہے, مرکز میں بھی رہے اور پھر قومی اسمبلی کے رکن رہے. ان کے داماد ہیں اور اللہ ان کے درجے بڑے, اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. جسٹس شہرام صاحب بڑا ہجوم تھا, آج بہت بڑی تعداد میں وکلاء, قانون دان اور سوسائٹی کے لوگ موجود تھے. دو بڑے اہم موضوعات ہیں جو رہ گئے ہیں, چونکہ آج پروگرام پورا ہمارا نشر نہیں ہو پائے گا, ذکر ضرور کرتے ہیں کہ ایک تو آج دن بھر آپ نے دیکھا ہوگا مریم اورنگزیب, رانا ثناء اللہ, فواد چودھری, شیری مزاری ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں اور کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ عوام پر کیا بیت رہی ہے, بدحال کتنی ہے عوام اور نڈھال کتنی ہے عوام. اور دوسرا بڑا اہم موضوع تھا جس کے ہم نے پاکستان سے تانے بانے جوڑنے کی کوشش کرنی تھی. بورس جانسن صاحب کے دو وزراء جو ہیں بڑے اہم, ان کے خلاف وہ مستعفی ہو چکے ہیں اور وہاں پر ایک بار پھر تحریک عدم اعتماد جا چکی ہے. ایک ماہ پہلے بورس جانسن سے بورس جانسن کیا کر رہے ہیں, کوئی لانگ مارچ کر رہے ہیں, سازش ہوئی ہوگی, کوئی سازش ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی تقریریں کر رہے ہیں, کل کر لیں, پھر کوئی جلسے کر رہے ہیں, کل کر لیں, کوئی جلوس نکال رہے ہیں, کل اس میں بات کریں گے تفصیل سے, کل کرتے ہیں ناظرین. اور پنجاب کے بائی الیکشنز پر بھی روزانہ بات ادھوری رہ جاتی ہے, کل دوبارہ. آج تو عمران خان صاحب کی تقریر لے گئی نا ہمارا وقت. جی ہاں جی ہاں. ابھی تک ناظرین ہم جھنگ میں فیصل آباد کے جنگ کے دو, فیصل آباد, خوشاب, پنڈی اور لاہور کے چاروں حلقے کور کر چکے ہیں. شیخو پورہ کی باری کل ہے, تو ان تمام حلقہ جات کے حوالے سے جائزہ نقطہ نظر میں بھی پیش کریں گے. اور خصوصی نشریہ ہمارا 5 بجے نشر ہوتا ہے, اس میں آپ روزانہ دیکھ بھی پا رہے ہیں. یہاں ایک بریک. تو ناظرین پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. کل ہم دوبارہ بات کریں گے برطانیہ میں پیش آئی سیاسی صورتحال کا, کیا بورس جانسن سروائیو کر پائیں گے یا نہیں, اور پنجاب کے ضمنی انتخابات کا تازہ احوال.
یہ تمام موضوعات ڈسکس ہوں گے کل کے پروگرام میں. تب تک لیے اجازت, اللہ حافظ.